بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بزرگان محترم و معزز خواتین و مستورات، بالآخر دن گزر ہی جاتا ہے اور راتیں گزر جاتی ہیں، خواہ کسی طرح گزاری جائیں، اور رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے ہم آخری عشرے کے قریب پہنچ گئے۔ وہی عشرہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیفیت بدل جاتی تھی، طاعت کی کیفیت بدل جاتی تھی، آپ کا پورا طور و طریقہ بدل جاتا تھا۔ محمد ان خواتین و مستورات سے ایک بات بالخصوص کہہ دوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے اور اس وقت جب ساری دنیا اور ان کے خاندان اور قبیلے کے لوگ ان کی مخالفت کر رہے تھے، مخالفت ہی نہیں، سرکشی، اذیت کا کوئی حربہ نہیں چھوڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے دو چار نہ ہوئے ہو۔ آپ اندازہ کیجیے کہ غار حرا کی ان راتوں میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، آپ غار حرا میں تنہا ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، اگر کسی نے پہچانا، اگر کسی نے آپ کا حق ادا کیا، اگر کسی نے آپ کی نصرت کی، اگر کسی نے آپ کی اعانت کی، تو وہ ایک خاتون عورت تھی، وہ ایک خاتون عورت تھی جس کا نام تھا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ وہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کی تنہائیوں میں اس غار کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے، تو وہ آس پاس ان تنہا ہاٹیوں پر بیٹھی رہا کرتی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت پہنچ جائے۔ ابھی اللہ کے نبی کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن اس خاتون کی دانش مندی کہہ لیجیے، فراست کہہ لیجیے، انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ آئندہ خاتم النبیین، ان کو پیغمبر کا منصب ملنے والا ہے۔ چنانچہ میں آپ کو بتاتا چلوں، حالانکہ بیان تو مجھے کچھ اور کرنا ہے۔ جب آپ سے عقد ہو گیا اور تنہائی میں ملاقات ہوئی تو آپ سے لپٹ کر رونے لگی اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ سے اس رشتے کی تمنا مجھے صرف اس لیے تھی کہ میں جانتی تھی کہ اللہ کی طرف سے آپ اس منصب عظیم پر فائز ہونے والے ہیں، اور کل قیامت کے دن مجھ کو فراموش نہ کیجیے گا۔ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے، حدیث کے مستند کتابوں میں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی فراموش نہ کر سکے۔ جب بھی آپ کا ذکر مبارک آتا، آپ کی آنکھیں بھر آتی اور آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی آپ کی محبوب رفیق حیات
لیکن حضرت خدیجہ کی یہ جذباتی تعلق سے ان کو بھی رشک ہوتا تھا کہ آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بھی جواب دیا تھا۔ سورہ والضحیٰ میں جب آپ پڑھتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ تو یتیم تھے، ہم نے آپ کو پناہ دی، آپ کو تو دھتکار دیا گیا تھا۔ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، اور آپ ناواقف راہ تھے، ہم نے ہدایت دکھائی۔ اور پھر یہ جملہ جو سنانا ہے آپ کو، اور ووجدک عائلا فاغنی، اور آپ کے پاس تو مال بھی نہیں تھا، مال بھی ہم نے عطا کیا۔ مفسرین کرام فاغنی کے بعد یہ لکھتے ہیں اے بیماری خدیجہ، ہم نے آپ کو مالدار کیا خدیجہ کے مال سے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی عظیم الشان قربانی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تجارت، اتنی بڑی تجارت جو ایکسپورٹر بھی تھی امپورٹر بھی تھی، سارا مال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاور کر دیا۔ ان کا تذکرہ آیا ہے تو سن لیجیے۔ عورتوں کو تو شاپنگ سے فرصت نہیں، جب یہ آخری عشرہ آتا ہے تو لگتا ہے کہ ان کو صرف شاپنگ ہی کے لیے رمضان آتا ہے، کھانے پینے کے لیے رمضان آتا ہے۔ جس دین کے میں ماننے والے ہم سب ہیں، اس دین کے پیغمبر اعظم نے، رہبر عالم نے کیا ان کی ادائیں تھیں، ہم اس سے بے خبر ہیں۔ ایک مرتبہ جناب رسول اللہ ان کے تعاون کا حال یہ تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اسی زمانے میں کسی اطراف میں گئے اور تو وہاں پر آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ننگے بھوکے فقر کے مارے ہوئے، بہت رنج ہوا، چہرے پر آثار تھے۔ آئے، پوچھا کہ کیا بات ہوئی، آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ کہا کہ عائشہ میرے پاس اگر مال ہوتا، ارے خدیجہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں ان لوگوں کی مدد کرتا۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت خدیجہ نے کیونکہ مکے کی بہت دولت مند خاتون تھیں، سرمایہ داروں کو بلایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں مال کا اتنا ڈھیر لگایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے ڈھک گئے اور اس سارے مال کو کہا یہ میں آپ کو دیتی ہوں، آپ اس کو خرچ کر ڈالیے۔ کتنی خوشی ہوئی ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بات رہ گئی انشاءاللہ تعالیٰ کل محمد امین ہمارے بھائی نے آج پڑھی ہے سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربی من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو بس اتنی سی بات سن لیجیے آج انشاءاللہ کل، اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے انسانوں تمہیں لیلۃ القدر تم کیا جانو، تمہیں کیا معلوم؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے کی سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا علم محدود، مختصر، تم ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے، اتنا سمجھ لو کہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہوتی ہے؟ اس میں پھر فرمایا تنزل الملائکہ، وہ راتیں
ایسی ہیں کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور اس میں روح اپنے پروردگار کے حکم سے نازل ہوتی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، عوام الناس کا عقیدہ ہے کہ اس میں جنات آتے ہیں، جن آتے ہیں، نہیں، روح سے مراد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، بذات خود جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس رات آتے ہیں، اور پھر یہ اعلان ہوتا ہے فجر تک، یہ سلامتی ہو، سلامتی کا ان لوگوں پر جو اللہ کی طاعت میں، عبادت میں، استغفار میں اور دعاؤں میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں اور سلامتی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد لہذا یہ آخری عشرہ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ویسے تو پورا رمضان المبارک محترم ہے، مقدس ہے، لیکن یہ آخری عشرہ یہ عطر ہے، نچوڑ ہے، ہم سب کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اگر غفلت ہو گئی ہے تو یہ چند دن بہت قیمتی ہیں، ہاتھ پھیلائیے اللہ کے سامنے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرے گا اور ہمارے اندر ایمانی زندگی انشاءاللہ دوڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔